ہم سب کو مل کر پولیس سے گلہ بھی کرنا چاہیے اور ان کے ان اقدام کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے۔ پولیس والوں کی تو ہم عزت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنا محافظ سمجھتے ہیں۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، کوئی ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہمارے گھر میں چور گھس آتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم سب سے پہلے کس کو کال کرتے ہیں؟ پولیس کو۔ ہم اپنی مدد کے لیے پولیس کو بلاتے ہیں۔ پولیس آپ ایک ریسپیکٹیبل انسٹیٹیوشن ہے۔ السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں یہ ویڈیو بہت ہیوی ہارٹ یعنی بوجھل دل سے بنا رہا ہوں۔ موجودہ حالات کے تناظر میں بہت مختصر عدلیہ، افواج پاکستان، پولیس اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے بارے میں بات کروں گا۔ ناظرین، میں اللہ تعالیٰ یعنی رب العالمین کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ان صلاحیتوں سے نوازا کہ میں سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہوں اور انسانوں کو پسند یا ناپسند کرنے کی بجائے ان کے اعمال کو اچھا یا برا ہونے کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں اور اس کا انالیسز کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ موجودہ حالات ہر ذی شعور پاکستان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ حالات کی خرابی کا رونا تو سبھی روتے ہیں، لیکن ان کو صحیح کرنے کی کوئی آگے بڑھ کے پرو ایکٹیولی ایکشن نہیں لیتا، یعنی انتظامات نہیں کرتے۔ اس میں اشخاص اور ادارے دونوں شامل ہیں۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے عوام کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دی۔ میں یہ توقع کر رہا تھا کہ جو لوگ جانا چاہیں گے وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ ابھی پچھلے 3 سالوں میں میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی مخالف پارٹیوں نے جلوس نکالے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب 2 دفعہ، پھر پیپلز پارٹی سندھ سے شروع ہوا بلاول بھٹو اور اسلام آباد میں آ کے اس نے اپنا جلسہ ختم کیا۔ مریم صاحبہ اور حمزہ نے بھی مارچ کیا، جلسہ کیا، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کسی کو نہیں روکا بلکہ ان کو اسسٹ کیا اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیا اور سہولیات بہم پہنچائیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارا ملک تبدیل ہو چکا ہے۔ جلسے جلوس انسانوں کا حق تسلیم کر لیا گیا ہے۔ آئین کے مطابق ہر حکومت دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو آزادی رائے کا حق دے گی، لیکن جو کچھ ابھی نون لیگ کی حکومت نے کیا وہ انتہائی افسوسناک، شرمناک اور قابل نفرت ہے۔ اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، کس کا فائدہ ہوا، کس کا نقصان۔ اس سارے ایکشن بلکہ ری ایکشن جو کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کیا گیا، اس سے ہم 40 سال پیچھے چلے گئے ہیں اور مجھے ذاتی طور پہ اس کا انتہائی افسوس ہے۔ میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان میں لوگوں نے اس ریئیکشن کے خلاف نفرت اور تشویش کا اظہار اس وقت کیا جب کریک ڈاؤن کے نام پر لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھلانگ کر پولیس کے نوجوان اندر داخل ہوئے اور خواتین سے بدتمیزی کی۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونا ناقابل معافی جرم ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے اور قانونی طور پہ ہے۔ اور ایسی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا تمام چین آف کمانڈ کو سروس سے فارغ کر دینا چاہیے، خاص طور پہ پولیس آفیسرز، سینئر پولیس آفیسرز
جو کہ CSS کرنے کے بعد پولیس جوائن کرتے ہیں اور بڑے فخر سے اپنے شولڈرز پہ PSP یعنی پولیس سروس آف پاکستان لکھتے ہیں، انہیں اور کچھ نہیں تو اپنی سروس کی عزت کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ کیسے ان کا ضمیر گوارا کیا کہ وہ ان پڑھ سیاستدانوں کے ایسے احکامات مانیں جس کی آئین اور قانون قطعاً اجازت نہیں دیتا، اس کی اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتے، اور اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ ذلت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پروموشن آپ کی سینیورٹی کے حساب سے ہونی ہے، زیادہ سے زیادہ کسی ایک دو بندوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی پوسٹنگ مل جائے گی یا ایکسٹینشن مل جائے گی، اس کے لیے یہ قیمت بہت بھاری ہے۔ سڑکوں پر بھی پولیس نے خواتین سے بہت بدتمیزی کی، بدسلوکی کی، اور جو لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑے، اور جو لوگ شیشے توڑ رہے تھے اور بڑی تیزی سے پولیس کے گروہ میں سے نکلتے تھے اور آ کے گاڑیوں کے شیشے توڑتے تھے، مجھے وہی ماڈل ٹاؤن کا صحنہ یاد آ گیا۔ اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس سانحہ ماڈل ٹاؤن کا آرکیٹیکٹ تھا، اس سارے انتظامات کا آرکیٹیکٹ بھی وہی شخص تھا۔ یہ آپ چھوٹے چھوٹے چند کلپس دیکھیں اور فیصلہ خود کریں۔ آپ کو پتہ گھر میں لیڈیز ہے، نہیں آپ بہن ہیں لیکن آپ کس رائٹ سے اندر آ رہے ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں نا۔ چلیں بلا لیں، آپ لوگ آئے، یہ پورا گھر آپ کے سامنے حاضر ہے، اور اگر وہ آپ کو یہاں نہ ملے نا تو اپارا تھانہ میں جاؤں گی اس ٹائم، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، میں اپارا تھانہ جاؤں گی کہ آپ لوگ بغیر کسی وارنٹ کے، آپ لوگ گھر میں صرف لیڈیز اور بچے اور آپ لوگ گھر کے اندر انٹر ہوئے ہیں، آئیں چیکنگ کریں آپ۔ والد صاحب ریٹائرڈ میجر تھے آرمی میں، اور ہم لوگ مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ 40 کے 40 مرد اور گنڈوں کی طرح گھروں کے اندر دروازے ٹاپ کے گیٹ توڑ کے اندر گھس گئے ہیں۔ مطلب بادشاہ صاحب کہ ہماری قوم کا کچھ کہتے ہیں کہ آپ لوگ عورتیں ہیں، ہم لوگ اس لیے آگے سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم عورت ہو اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، مجھے چلے مار کے تمہارا منہ توڑ دیتا ہوں۔ ابھی رات کو 2 بجے پولیس والے پولیس وین میں ڈالے میں آئے ہیں 8 بندے، اور وہ میرے گیٹ کے اوپر سے ایک تو چڑھ کے پار ہوا ہے، پھر انہوں نے ڈالا مارا، میرا گیٹ توڑ دیا، اور اندر آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ جی ولید اقبال ہے یا نہیں۔ ہم ہیومن سائیکالوجی کے کانٹیکسٹ میں اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ اپنی رائے کے اظہار کی آزادی، خواہ وہ لکھ کر ہو، بول کر ہو، جلوس یا جلسے کی صورت میں ہو، یہ انسانوں کے اندر سے اگریشن ختم کرتی ہے۔ بہرحال میں یہ مانتا ہوں کہ اس کی بھی حدود و قیود ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا برطانیہ میں ہائیڈ پارک، وہاں جا کے لوگ جو مرضی بولتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی اگریشن نکل جائے اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اب جو کچھ ہوا، اس کا سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوا۔ نون لیگ نے اپنے لیے بے پناہ نفرت اکٹھی کی، یہاں تک کہ ان کے اپنے حمایتی خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے، اور خاص طور پہ گھروں کی دیواریں لانگ کر جو اندر داخل ہوئے ہیں، اس حرکت کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ دوسرا نقصان پولیس کو ہوا، کیونکہ بدنام پولیس ہوئی۔ انہیں اس بد اخلاقی کا مظاہرہ کسی بھی ریوارڈ کے لیے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ ابھی تو آپ طاقت کے زوم میں یہ حرکتیں کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی بے آواز لاٹھی کسی وقت بھی حرکت میں آتی ہے، اور وہ پھر ایسے لوگوں کو سزا دیتی ہے۔ پنجاب اور سندھ پولیس آپ نے بہت برا کیا۔ 26 مئی جمعرات کے روز معزز چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا، ہم آئین اور لوگوں کے بنیادی حقوق کے ذمہ دار ہیں۔ مجھے انتہائی مؤدبانہ طور پر آپ سے یہ سوال کرنے دیجیے کہ آپ نے رات کے وقت دیواریں پھلانگ کر گھروں میں گھسنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کیا ایکشن لیا؟
जो ताकत का मरकज़ यानी हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं, जो हर वक्त एक्टिव रहते हैं, उन्होंने कौम की माँ बहनों की इस तरह बेइज्जती होती देखी तो उन्होंने क्या एक्शन लिया। इस तरह तो भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में करती है। और फिर पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, जिनके बारे में बहरहाल मेरा ओपिनियन तो इंतहाई लो है कि ये ज़्यादातर इनका टास्क ये है कि बाहर से पैसे लेकर अपने मुल्क को बदनाम करना, लेकिन ये तमाम तंजीमें गूंगी और बहरी हो चुकी हैं। किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। हम सब को मिलकर पुलिस से गिला भी करना चाहिए और उनके इन इक़दाम को कंडेम भी करना चाहिए। पुलिस वालों की तो हम इज़्ज़त करते हैं, हम उन्हें अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं। जब हम मुश्किल में होते हैं, कोई हमें धोखा देता है, हमारे घर में चोर घुस आता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम सबसे पहले किसको कॉल करते हैं? पुलिस को। हम अपनी मदद के लिए पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आप एक रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है। मत जलील करें अपने आप को इन सियासतदानों के गैर कानूनी इक़दामात मानकर। बाई बुक चलें, लोग आपकी इज्जत करेंगे। पोस्टिंग और ट्रांसफर्स के लिए अपने आप को और अपने महकमे को आप रुस्वा कर रहे हैं। आपको अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया है। सियासतदानों को अलहकार ना बने। आप अपने आप को स्टेट के मुलाजम समझें। किसी सियासतदान को जुर्रत नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे CSS करके जो लोग आते हैं, कि उनको इस तरह के गलत काम कह सके। आप उनको किताब दिखाएं कि आप कहें कि जी वी सर्व द नेशन बाय बुक। पुलिस आवाम आपकी इज्जत करती है, आप इज्जत करवाएं। आज के लिए इतना ही, और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो की इंटीमेशन आपको वक्त पर मिलती रहे।